تشریف لانے والے ہمارے بہت سارے مفتیان کرام موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، اس لیے ان حضرات کے کچھ بیانات ہوں گے اور جلدی دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے بعد جموں کشمیر کی ایک سب سے پرانی دانشگاہ، جس کے سال ہر سال کے خادم جناب قاری عبدالولی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب فرمائیں۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالته ولا كتاب بعد كتاب الله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قابل صد احترام بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، آج اتفاقی طور پر آپ کے اس دینی ادارے مدرسہ مدینہ العلوم میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس کے بانی مبانی حضرت مولانا شریف احمد القاسمی نور اللہ مرقدہ کی یاد بھی تازہ ہوئی، اور ان کی اس ابتدائی دور کا وہ منظر بھی یاد آیا کہ ابتدائی دور میں انہوں نے اس مدرسے پر کتنی محنت کی، کتنی کوششوں سے یہ چراغ جلایا، اور آج اللہ ذوالجلال والاکرام کے فضل سے
اس کی روشنی دور دور تک پھیلنے لگی۔ یہ ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے، آپ حضرات کی محبتوں اور آپ حضرات کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چراغ کو قیامت تک قائم اور دائم فرمائے کہ جو آپ نے بہت سارے مقررین، بہت سارے واعظین کی زبان سے بہت مرتبہ سنی ہوگی، اس کے معانی اور مطالب سنے ہوں گے، اب مجھ عاجز کی زبان سے بھی انشاءاللہ اس کے متعلق چند باتیں آپ سنیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں یا جن حضرات نے بیان فرمایا ابھی تک، مجھ جیسے ایک طالب علم کا ان حضرات کے بعد آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر بات کرنا یقیناً سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ نہ جانے کہ اہل انتظام نے مجھ عاجز اور حقیر کے متعلق کیا رائے اور گمان ظاہر کیا، اور انہوں نے مجھے عاجز کا نام پیش کر دیا۔ بہرحال آپ دعا کریں اللہ ذوالجلال والاکرام وہ باتیں زبان سے نکالے جو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنے۔ جس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت 3 قومیں عالم عرب کے اندر موجود تھیں، اور قرآن عظیم نے ان تینوں قوموں کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا، ان تینوں قوموں کے عقائد پر روشنی ڈالی، ان تینوں قوموں کے حالات کو قرآن نے بیان کیا۔ ایک قوم یہود، دوسری قوم نصارہ، تیسری قوم مشرکین۔ اور قرآن عظیم کی جب توحید کے اور رسالت کے عنوان پر مطالعہ کرتے ہیں تو توحید اور رسالت کے عنوان پر قرآن عظیم ان تینوں قوموں کو خوب جھنجھوڑتا ہے اور ان کے عقائد کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے۔ یہود اور نصارہ کا کہنا تھا کہ ہم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہمیں سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہمارے ساتھ نصرت کا معاملہ فرمائیں گے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے الا ایام معدودہ، اگر گئے بھی تو چند دن جہنم میں رہ سکتے ہیں، ہمیں زیادہ دیر جہنم میں نہیں رہنا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک جملہ بیان کیا، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یہود اور نصارہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اسی طریقے سے
مشرکین کا بھی یہی حال کہ وہ اپنے معبودان باطل کے ساتھ اس قدر جڑے ہوئے، اپنے نام نہاد خداؤں کے ساتھ اس قدر جڑے ہوئے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ان کو یاد ہی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے نام تک سے متعارف نہیں۔ مشرکین کا بھی یہ عقیدہ کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ یہود و نصارہ کا عقیدہ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، یہود کا یہ کہنا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، اور نصارہ کا یہ کہنا کہ مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے۔ اور ہمیں زیادہ اللہ سے محبت اور پیار ہے، ہمارے ساتھ اللہ کو سب سے زیادہ شفقت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ فرما دیجئے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے پیار ہے، اگر تمہیں اللہ سے تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، انس کا تعلق ہے، الفت کا تعلق ہے، تو فَاتَّبِعُونِي، اس تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے، اس تعلق کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے لازمی ہے تم میری اتباع کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے یہ مدار ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، تمہارے اوپر اللہ کی عنایت اور اللہ کا فضل تمہاری پر متوجہ ہوگا، اللہ کی رحمتوں سے تم نوازے جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی زندگیوں کے اندر اتباع کا عجیب حال، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں دیکھا، وہی حالت اور وہی انداز اختیار کر لیا۔ آپ علیہ السلام فاتح کی حالت میں ہیں، صحابہ فاتح کی حالت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہیں تو صحابہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام روزہ سے ہیں تو صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین لگاتار اور مسلسل روزے رکھنا شروع کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام زندگی سکھایا، اس کو صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے من اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کیا، اپنایا اور عملایا، تبھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے لیے اللہ کی جانب سے آیات کا نزول ان کے فضائل میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح یاب اور کامیاب ہیں، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں، اولئک ھم المہتدون، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کو جب تک ہم لازم نہیں بنائیں گے، تب تک اللہ کی جانب سے نصرت کے فیصلے بھی نہیں ہوں گے،
جھوٹ معاشرہ کے اندر اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے کہ انسان اب اس کو جھوٹ تصور ہی نہیں کرتا۔ سرٹیفکیٹ لینی ہے، سرٹیفکیٹ دینی ہے، اس پر بھی جھوٹ۔ شہادت دینی ہے، اس پر بھی جھوٹ۔ شہادت لینی ہے، اس میں بھی جھوٹ۔ جھوٹ اس قدر معاشرہ کے اندر اور خاص کر کے مسلم معاشرہ کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ اس جھوٹ سے بچنے کی کوشش، اس جھوٹ سے اپنے آپ کو مبرہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام طور پر نفاق کی 4 علامتیں حدیث میں آئیں۔ ایک ارشاد فرمایا، اذا حدث کذب، جب بھی کوئی بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جب بھی کوئی بات سنے تو بغیر تحقیق کے اس کو پھیلائے۔ کفا بالمرء ان يتحدث بكل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے وہ جو کچھ سنے اس کو بیان کرتا چلا جائے بغیر تحقیق کے باتیں۔ اذا خاصم فجر، جب کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو گالی دینا شروع کرے۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت دار بنایا جائے، امانت رکھی جائے اور امین بنایا جائے تو امانت کے اندر خیانت کرے۔ تو دوستو، یہ معاشرتی بگاڑ اس وجہ سے آیا کہ مسلمان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیا، مسلمان نے صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ دیا، علماء اور صلحاء کے ساتھ جڑنا چھوڑ دیا۔ آج کے نوجوان کا الگ کلچر، آج کے نوجوان کا الگ انداز اور اس کا دوستانہ ماحول الگ۔ ان لوگوں کے ساتھ دوستانہ ماحول، ان لوگوں کے ساتھ طلب پھرت جو دین سے بالکل دین سے بالکل بیزار ہیں اور دین سے دور ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تعلق پڑے گا تو لازمی سی بات ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے سے تباہی اور بربادی ہمارے دین میں آئے گی، ایمان کی خرابی